پھر سبق میں زیادہ سوالات کے مدلل جواب دینا اور علمی دلائل کے ساتھ جواب دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے چند سوالات کو ابھارا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے جوابات ملاحظہ کیے جائیں گے۔ آغا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ ہمارے بعض علماء حضرت آدم علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فضا موجود ہے اور یہ الجھاؤ بھی موجود ہے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ میڈیا ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور نہ جاننے کی وجہ سے یا علمی ادلہ کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا بالفاظ دیگر کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے آج بعض اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ طلاب بھی ایک الجھاؤ کا شکار ہیں، ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ تو ہماری یہاں پہ انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہے کہ ہم علمی استدلالی گفتگو کریں، بجائے اس کے کہ کوئی پارٹی بازی کا شبہ پیدا ہو یا کسی کی بیجا طرفداری کا شبہ پیدا ہو یا بیجا دفاع کرنا جسے آپ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز مقصود نہیں ہے۔ سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال در حقیقت اس طور پہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بعض برجستہ شخصیات ہیں، ان میں سے ایک عالم دین مولانا جواد نقوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، کہ ان کی خدمات پوری قوم کے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، کہ اگرچہ موضوع گفتگو یہ والی بحث نہیں تھی، اس میں ایک رائے اور نظریے کا اظہار کیا جو بزرگان کا نظریہ ہے، اور حوزہ علمیہ میں معاصر جو بزرگان ہیں ان کی رائے کو ذکر کیا، اور بہت سارے افراد کے جو اس بحث کو نہیں جانتے آدم علیہ السلام کی، اس میں غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کئی طرح کی تہمات لگائی، الزام تراشی کی، حتیٰ کہ بعض ایسی بھی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ہمارے ہی قوم مقدسہ میں ایسے افراد ہیں کہ جو فلسفہ اور عرفان کے حوالے سے کوئی شہرت بھی رکھتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، اور انہی کے شاگردوں میں سے بعض نے ایک لمبی چوڑی 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی اور عجیب و غریب اس میں استدلال پیش کر کے مزید اس کو ایک جس کو کہتے ہیں الجھانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے سامنے میں ایک علمی انداز میں اسی مسئلے کو پیش کرتا ہوں، اور بلا شک و شبہ اختلاف کا حق ایک آزادانہ رائے کی حد تک موجود ہے، لیکن وہی عزت، احترام اور بیجا بحث مباحثے سے عزت احترام کا خیال رکھا جائے، اور بیجا بحث مباحثہ جنم نہ لے، استدلالی گفتگو کریں۔ مثلا آیت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، عقلی دلیل یہ ہے، لائبریری ہمارے پاس موجود ہے، سب کتابیں یہاں پہ بڑی بڑی موجود ہیں، آپ ایک کتاب کو لا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے لکھا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اس کا آخری حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی تو وہ اغوا ہو گئے۔ یہ اس کا ایک محاورتاً ترجمہ بنتا ہے۔ یہاں پر جو گفتگو تھی، آغا جواد نقوی صاحب نے جو نقطہ اپنی گفتگو میں فرمایا اور اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ پھیلا دیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے افراد کے جو اہل منبر خطیب ہیں، انہوں نے اس کو اور مزید گھما کے الجھاؤ کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کل کا کل اس میں مطمع نظر کیا تھا، اس کو پہلے دیکھیں۔ ان کا مطمع نظر اور تکراراً انہوں نے وہ بیان کیا، وہ یہ بات تھی کہ قرآن کے سامنے نہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، قرآن کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے۔ قرآن اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کے سامنے ذاتی اجتہاد نہیں لانا چاہیے۔ اچھا یہ والی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بے شک نصیحت کے طور پہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بلا شک و شبہ اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان کا کل مرکزی جو بحث کا نقطہ تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ اب یہ بات یعنی اگر کوئی تنقید بھی کرے تو پہلے اصل بات تو ذکر کریں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی قرآن کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں ذاتی اجتہاد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک رائے ہمارے پاس آ جائے اور وہ جمہور کی رائے کیوں نہ ہو،
اور قرآن کی آیت سے ایک مطلب ظاہر ہو رہا ہو اور دونوں میں ٹکراؤ نظر آ جائے تو قرآن کو لے لینا چاہیے۔ اور یہ اسلوب الحمدللہ ہمارے علماء کرام میں آج بھی موجود ہے، اسی کے اوپر ہمارے سارے اجتہادات کی بنیاد چل رہی ہے، اور اعتراضات جو علماء کرتے ہیں انہی بنیادوں پر ہیں۔ تو ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ اچھا، اس کو فراموش کر دیا گیا، اس کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا، جبکہ وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے ضمن میں کیونکہ یہ عموماً ان کی گفتگو میں عموماً ایسا ہی، یہ جو ایجنسیاں ایسا کام کرتی ہیں یا بعض نادان یا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے افراد جو گفتگو کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، وہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ اس امر کو انجام دیتے ہیں کہ جو موضوع گفتگو ہوتا ہے اس کو کاملاً ترک کر دیتے ہیں۔ اصلاً اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کا کوئی بیان نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور الجھاؤ، خود سے الجھاؤ پیدا کر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کے ادھر ادھر کے پھر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک مثال اس میں پیش کی، اس مثال میں انہوں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو ذکر کیا جو شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر میں طویل عرصے سے بحث مباحثے کا شکار ہے، اور وہ آیت یہی سورۃ آیت نمبر 121 وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اور ذکر کیا انہوں نے یہ بات کہ اگر ہم ظاہر آیت کا معنی لیں تو معصیت ثابت ہوتی ہے، اور اگر قرآن کریم کی مجموعی آیات اور روایات اہل بیت علیہم السلام عقلی ادلہ کو مانیں تو عصمت کا نظریہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عصمت کا نظریہ ہمارے ہاں اس قدر محکم طور پر آیا ہے کہ ہمارے علماء نے تکرار کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کوئی عصمت انبیاء کا نظریہ نہیں رکھتا وہ مکتب تشیع سے خارج ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عصمت انبیاء نہیں ہے، انہوں نے اس پہلو کو اٹھایا۔ بھی آپ جا کے دوبارہ سنیں، ان کے 3 منٹ کا بھی کلپ نہیں ہے، 2.5 یا 3 منٹ کا کلپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصمت ہے ایک طرف نظریہ عصمت، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ۔ اب اگر قرآن کریم میں معصیت کے معنی کو ہی تبدیل کر دیں تو یہ خود سے قرآن کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر مان لیں تو نظریہ عصمت سے ٹکراتا ہے، یقیناً اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کو قبول نہ کریں کہ آپ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کو تبدیل کر دیں، آپ اس کو مثلا قبول کرتے ہیں، لیکن وہ پھر نظریہ عصمت سے ٹکرائے گا۔ اب جم کیسے کریں؟ کہیں گے اگر جم آپ سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہات میں آپ یہی کام کرتے ہیں، متشابہات میں ٹیڑھے دل لیتے ہیں اپنے طرف سے باتیں، اور سیدھے دل والے اس کو اللہ اور اس کے رسول اور راسخون فی العلم کی طرف پلٹاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو تو وہ آیت کیا کہلائے گی؟ متشابہ۔ اب مجھے آپ خود ادھر تھوڑا سا تفکر کر کے بتائیں، کیا اس سے عصمت آدم علیہ السلام کا انکار لازم آیا ہے؟ آئیں، یہ تو ان کے حوالے سے ایک بات تھی، ہم اسے علمی انداز میں دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلا ہمارا مرحلہ گفتگو کا یہاں پہ جواب کی صورت میں حل ہوا کہ انہوں نے کسی بھی جگہ، کیونکہ ایک برجستہ عالم دین ہیں اس لیے ان کے کلام کی پاکستان میں یا اردو دان طبقے میں ایک اہمیت ہے، اس سے افراد متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام لے کے یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے اولاً قرآنی ایک روش کو بیان کیا کہ سر تسلیم خم کر لیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ مکتب تشیع میں اخباری فکر ایک حاکم رہی ہے، اور وہ حاکم بہت قدیم زمانے میں نہیں رہی بلکہ آج سے 300-400 سال پہلے حاکم رہی ہے، اور اس کے قوی اثرات ابھی بھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آج بھی معاشرے میں وہ قوی اثرات اخباریت کے موجود ہیں، اور اخباریت نے واضح طور پہ قرآن کریم کی حجیت کا انکار کیا اور کہا کہ یہ فقط ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہیں، کیونکہ وہ مخاطب ہیں، قرآن کریم کے مخاطب ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ یقیناً بعد کی علماء نے ادلہ پیش کی، زحمات کی، اور اس بات کو رد کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہر دو ہمارے اوپر حجیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی شدت سے آج بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ بات کی جائے کہ قرآن کریم حجت ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوا جائے۔ اور ایک اور مسئلہ، آپ چونکہ طلاب ہیں اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حوزہ علمیہ کا جو نصاب ہے
وہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کاملاً اس طرح سے مربوط نہیں ہے کہ ہم اگر ایک شخص حوزہ علمیہ کے نصاب کو پڑھے تو اسے قرآن کریم کی آیات کا فہم اور معرفت بھی حاصل ہوتی چلی جائے۔ مثلا فقہ ہے، اصول ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، یا اسی طریقے سے عربی ادبیات ہے، آپ کو آیات کا اس میں تذکرہ شاذ و نادر ہی نظر آئے گا۔ اس لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو حوزہ علمیہ کے نصاب کے ساتھ انتہائی شدت کے ساتھ متصل کیا جائے۔ تو یہ بزرگان بھی آج کے دور میں بھی بزرگان تکراراً یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کا خصوصی اہتمام کریں، لہذا اس باب سے تو نصیحت تکراراً ہونی چاہیے۔ آج دوسری طرف کہ عصمت آدم علیہ السلام کا انکار، تو ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس کے سامنے ہم اپنا موقف پیش نہ کریں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کلمہ عصا آدم ربہ وہ کوئی نعوذ باللہ انجانے میں لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، ارادہ، مشیت سب شامل حال ہے، اس کے انتخاب ہے۔ کلمات کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے عصا لفظ کا انتخاب کیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت موجود ہے، اس سے مراد کوئی معنی امت تک یا عوام الناس تک، لوگوں تک پہنچانا مطلوب ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا مطلوب ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلمے کا انتخاب کیا ہے۔ اور انتخاب کرتے ہوئے اس سے کیا معنی مراد لیا جائے؟ اب جیسا کہ یہاں سے ہمارے پاس قوم کے بعض طلاب ہیں، انہوں نے ایک دو گھنٹے کی ویڈیو بنائی، اپنے اساتذہ کا نام بھی لیا کہ ہم نے ان کے دروس سے استفادہ کیا ہے، اور گفتگو کیسے وہ عصا کے معنی پہ کر رہے ہیں کہ عصا کا ایک گلی محلے والا معنی ہے اور ایک عصا کا گلی محلے کے علاوہ دوسرا معنی ہے۔ وہ عرف عام کو گلی محلے والا معنی کہہ رہے تھے، حالانکہ اگر یہی دروس میں، جیسے ادھر بڑے بڑے بزرگ علماء آج بھی درس دے رہے ہیں تفسیر قرآن میں، وہ شدت کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات کے اولین معنی وہی ہیں جو اس دور میں عرف عام میں سمجھے جاتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ عرف عام کے علاوہ کسی خاص گروہ کی نظر میں جو معنی ہے وہ لے کے آ جاتا تو مجھے بتائیں کہ قرآن اب ہدی للناس و بینات رہتا، لوگوں کے لیے تو وہ معنی آشکار ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کے عرف میں بھی کوئی خاص معنی جیسے وہی ہے، جیسے کلمہ رسول کوئی خاص معنی اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر علماء نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ایک عرف عام کا معنی کیسے ترقی کرتا ہے، کیسے ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے اور ایک خاص معنی اختیار کر لیتا ہے۔ اس نظام لغوی کو سمجھے بغیر تو ہم قرآن سے معنی نہیں لے سکتے۔ ہم چلیں بات اس کی بھی مان لیتے ہیں کہ یار چلو گلی محلے والا معنی چھوڑ دو، حالانکہ یہ اصطلاح اور یہ لفظ ایک قرآن کریم کی بارگاہ میں مناسب الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر معنی وہ عرف عام ہی کے معنی ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ادھر بیع کا کوئی تشریعی معنی نہیں ہے، وہی معنی جو عرف عام میں معنی تھا۔ اسی طرح دیگر قرآن کریم کے معانی ہیں کہ کلمہ رسول، قرآن کریم نے کلمہ رسول ایک خاص معنی میں استعمال نہیں کیا، ایک عمومی معنی میں استعمال کیا ہے۔ خلاصہ کلام کہ گلی محلے والا معنی بھی اگر آپ نہ لیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ عرف خاص، آپ عرف خاص لے لیں۔ دیکھیں کہ التبیان میں شیخ طوسی نے کیا معنی کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے اسے تیزی سے میں پڑھ کے انشاءاللہ گفتگو تمام کروں گا۔ مجموع البیان میں مرحوم طبرسی نے کیا معنی کیا، کیونکہ یہ طبقہ مفسرین ہے، اسے عرف خاص آپ کہتے ہیں۔ آپ عرف خاص متکلمین میں سے لے لیں، تنزیہ الانبیاء والائمہ معروف کتاب ہے سید مرتضی علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس آپ کتاب میں صفحہ نمبر 9 یا ابتدائی صفحہ جو ہے، پہلا صفحہ، اس میں بھی انہوں نے عصا کا وہی معنی کیا جو لغت نے معنی کیا۔ بالفاظ دیگر عصا کا علماء متکلمین، علماء کلام، علماء عقائد، علماء مفسرین، علماء حدیث و رجال، کسی کی نظر میں بھی عصا کا اس کے علاوہ کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ خروج عن الطاعہ، اطاعت سے خارج ہو جانا یا اتباع سے جدا ہو جانا، اتباع نہ کرنا، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم اس کو ذرا مد نظر رکھیں اور نظریہ عصمت کے ساتھ سازگار کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ضمن میں کیا کیا مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ طلاب عزیز ہیں، ان کے لیے یہ فرصت مہیا ہے کہ کتب کی طرف رجوع کر کے اس کی تفصیلی معلومات لے لیں۔
یعنی آغا صاحب نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ جم آپ سے نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ پلٹا دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جم ہو جاتا ہے اور قواعد کے مطابق جم ہے جو قرآن کریم کی روش ہے تو بہت خوب. اس کو آئیں ہم دیکھتے ہیں اب ایک علمی انداز میں. سب سے پہلے دیکھیں نظریہ عصمت کیا ہے. ہمارے ہاں جو روایات وارد ہوئی ہیں نظریہ عصمت کے اوپر کہ آپ کورس میں بھی یہ کتابیں پڑھتے ہیں عقائد کی، انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا ثابت ہے. مکتب تشیع کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے کہ وہ قبل از نبوت و بعد از نبوت انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں. اس کے اوپر طویل کلام ہے. شیخ صدوق کا نظریہ ہے. میں تیزی سے آپ کے سامنے شیخ صدوق کا الاعتقادات سے یہ نظریہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے. فرماتے ہیں اعتقادنا فی الانبیاء والرسل والائمہ والملائکہ صلوات اللہ علیہم، کہ انبیاء رسول ائمہ ملائکہ صلوات اللہ علیہم انہم معصومون، یہ معصوم ہیں، مطہرون، پاک اور پاکیزہ کیے گئے ہیں، من کل دنس، ہر قسم کی نجاست اور دنس سے. وَأَنَّهُمْ لَا يُذْنِبُونَ ذَنْبًا، وہ کسی قسم کا گناہ انجام نہیں دیتے، لا صغیراً ولا کبیراً، نہ چھوٹا نہ بڑا. اور آیت کریمہ ہے فرشتوں کے بارے میں وَلَا يَعْصَوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ معصیت نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور انجام وہی دیتے ہیں جو اللہ نے امر دیا. شیخ مفید شیخ صدوق انہوں نے بھی صراحتاً عصمت کے بارے میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت ثابت ہے. صرف آپ کی خدمت میں تیزی سے 2 لائنیں شیخ مفید کے پڑھ دیتے ہیں کہ النقط الاعتقادیہ ان کی کتاب ہے. یہ ساری کتابیں ادھر موجود بھی ہیں، آپ اس میں مراجعہ کر سکتے ہیں. صفحہ 37 فصل نمبر 3 میں ایک سوال کے جواب میں بیان فرماتے ہیں فالجواب معصوم عن اول عمرہ الی آخرہ، کہ اول ابتدائی عمر سے لے کے انبیاء و ائمہ ابتدائی عمر سے لے کے آخر عمر تک معصوم ہیں. کس سے معصوم ہیں؟ بچے ہوئے ہیں سہو و نسیان سے، والذنوب الکبائر و صغائر، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے، عمدن و سہون، نہ جان کے ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے نہ بھولے سے گناہ ہوتا ہے. یہ شیخ مفید جو کہ 4-5ویں صدی ہجری کے درمیان کے ہیں، شیخ صدوق 4 صدی ہجری کے ہیں، غیبت کبریٰ کے آغاز کے یہ علماء ہیں، تب سے یہ نظریہ مکتب تشیع کا مضبوط اور محکم ہو رہا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ انہوں نے بیان فرمایا، شیخ طوسی کی عبارت دیکھیں، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، معروف ان کی کتاب ہے شیخ طوسی کی. اس میں صفحہ 260 فصل نمبر 3 میں کہتے ہیں وَيَجِبْ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ مَعْصُومًا، ضروری ہے کہ نبی کیا ہو؟ معصوم ہو. من القبائح، تمام قباحتوں سے، صغیرہا او کبیرہا، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قبل النبوہ و بعدہا، کہ قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، عمدن ہو یا سہون ہو، ہر حال میں ہونا چاہیے. آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان فی تفسیر القرآن میں بھی اس کو واضح طور پہ بیان کیا، اور اپنی کتاب الشیعہ فی الاسلام میں عقائد کے اوپر علامہ طباطبائی کی کتاب الشیعہ فی الاسلام صفحہ 133 میں وہ کہتے ہیں وَمِنْهُ هُنَا يَتَّضِحُ وُجُوبُ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاء، کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے. وجوب ادھر وہ فقہ والا وجوب نہیں ہے. عقائد میں جب کلمہ واجب آئے تو اس کو اسی کے مطابق لیا جائے گا، یعنی ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوں، پھر ان کا اپنا ایک کلام ہے. سوال عصمت کا معنی کیا ہے؟ یہاں تک تو ہمارے لیے ثابت ہوا کہ انبیاء معصوم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام واضح طور پہ نبی ہیں، آشکار ہے، تمام عالم اسلام کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی خدا ہیں، بزرگ انبیاء میں سے ہیں. آدم علیہ السلام معصوم بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے اس تصریح کو پڑھ لیا. ادلہ جان کے ترک کی ہیں کیونکہ آپ خود مراجعہ کر سکتے ہیں، صرف اشارہ کرنا مطلوب تھا. آیات سے بھی ادلہ موجود ہیں، روایات سے بھی ادلہ موجود ہیں، اور عقلی دلائل زیادہ پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا کلامی منہج کی اس کے اوپر ایک بحث کی طویل گنجائش ہے کہ ہمارے ہاں علم کلام عقل سے شروع ہوتا ہے اور نقل کو اس کے تابع کرتا ہے. اگرچہ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس منہج کو کے مقابلے میں ایک اور منہج دیا گیا، یعنی اس وقت حوزہ علمیہ میں 2 قسم کی روشیں چل رہی ہیں عقائد لینے کی، نظریات اور موقف کو اختیار کرنے کی 2 اہم روشیں ہیں. ایک روش یہی ہے کہ ترجیح العقل علی النقل،
اگر عقل اور نقل دونوں آ جائیں، نقل سے مراد یہ قرآن اور روایات ہیں، اور ادھر ایک عقل کا موقف ہو، عقلی استدلال سے حاصل کیا ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو لیں گے؟ شیخ مفید سے یہ نظریہ ابھی تک قائم دائم ہے متکلمین و علماء تشیع میں اور اہل سنت میں، بالخصوص فخر رازی یا اس طرح دیگر بزرگان میں، کہ عقل کو ترجیح دی جائے گی اور نقل کو اس کے مطابق سازگار کیا جائے گا تعویلیں کر کے۔ اس لیے جب لفظ تعویل آتا ہے تو علم کلام میں الگ معنی ہے تعویل کا، اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں قرآنی روش کے تحت الگ معنی ہے، دونوں کو ایک طرح سے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے آپ کوئی بھی کلامی کتاب اٹھائیں، ادھر وجوب النظر کے عنوان سے پوری بحث موجود ہے کہ وہ جو علوم نظری ہیں، وہ علوم نظری اس میں دلیل کا قائم کرنا ضروری ہے، دلیل کے بغیر اسے نہیں لے سکتے۔ لہذا النظر، نظر سے مراد علوم نظری جیسے کہ عقائد نظری ہیں، اس میں پھر یہ بحث آتی ہے کہ اگر ٹکرا جائیں تو کیا کریں؟ ٹکرا جائیں، وہ کہتے ہیں کہ نقل کو ترک کریں، عقل کو لیں اور نقل کو اس کے سازگار بنائیں۔ لیکن ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں جم کیا جائے، نہ کہ ترجیح دی جائے، آپس میں ہم جم کریں گے اس کو، اگر جم آپ سے نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو توقف اس کے اوپر کریں گے۔ اس کے مقابل ایک تیسری روش بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نقل کو ترجیح دی جائے، جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تفکر تھا۔ آج کل مدرسہ تفقیہ کسی نظریے کا قائل بھی ہے کہ مشہد میں جیسا کہ عموماً اسی روش کے قائل علماء موجود ہیں۔ یہ آپ نے اس کو ملاحظہ کیا کہ ایک کلامی روش ہے، ایک ہے قرآنی روش۔ ہر دو میں نبی معصوم ہیں، ثابت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم۔ سوال، عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہاں سے عصمت کا معنی لیں؟ عصمت کا معنی ہمارے پاس 4 قول بنیادی آتے ہیں، 4 بنیادی، متعدد قول ہو سکتے ہیں لیکن 4 اہم قول ہیں۔ ان قول کی بھی تفصیل آپ کی خدمت میں نہیں ذکر کی جاتی، صرف اور صرف 1-2 حوالوں کے ساتھ میں پڑھ دوں تاکہ ہمارے سامنے عصمت کی بحث پہلے واضح ہو جائے کہ عصمت سے مراد کیا ہے۔ عصمت کا ایک معنی جو شیخ مفید اور اکثر ہمارے کیونکہ شیخ مفید رئیس العلماء شیعہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے جو افکار ہیں اس کی بہت گہرا اثر تمام بقیہ زمانوں میں آنے والے علماء پہ قائم دائم رہا۔ شیخ مفید نے النقط الاعتقادیہ میں تعریف اس طرح کی ہے: العصمت لطف، عصمت لطف ہے، یفعل اللہ تعالی بالمکلف، مکلف کے اوپر اللہ یہ لطف انجام دیتا ہے۔ یمتنع منہ وقوع المعصیہ، کہ اس لطف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ منع رہتا ہے معصیت کے واقع ہونے سے، وترک طاعہ، اور اطاعت کو ترک کرنے سے، مع قدرتہ علیہما، اطاعت کو ترک کرنے کی قدرت باقی ہے، معصیت کو انجام دینے کی قدرت باقی ہے، لیکن اس لطف کی وجہ سے انجام نہیں دیتا نبی یا معصوم۔ یہی شیخ مفید نے ایک اور جگہ بھی اسی طرح بیان کیا اپنی کتاب تصحیح الاعتقادات میں، کہ شیخ صدوق نے الاعتقادات کتاب لکھی تھی، اس کی تصحیح کی شیخ مفید نے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی کہا: العصمہ من اللہ تعالی لحججہ ہی التوفیق واللطف والاعتصام من الحجج بہا عن الذنوب۔ تو یعنی معنی وہی ہے۔ اس کے بعد فاضل مقداد ہیں۔ تمام علماء نے بعد میں مشہور اور جمہور علماء تشیع کا علم کلام میں یہی نظریہ آپ کو نظر آتا ہے عصمت کی بحث میں، کہ عصمت کیا ہے؟ لطف الہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ منع رہتا ہے معصیت کو انجام دینے سے اور اطاعت کو ترک کرنے سے۔ دوسرا قول ہے عصمت ملکہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں معروف قول مکتب تشیع میں تو نہیں ہے، اہل سنت دنیا میں ہے۔ ملکہ نفسانی جیسے عدالت، ملکہ کہتے ہیں ایک عمل کو اس طرح سے آپ تکرار اور استمرار سے انجام دیں کہ اس کی صلاحیت، عملی صلاحیت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، عملی قابلیت آ جائے۔ مثلا ایک بچہ ابھی لکھ نہیں سکتا، لکھنے کی پریکٹس کرتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4-5 سال بعد وہ ارادہ کرتا تو لکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کو کہیں گے کہ ملکہ کتابت آ گیا، لکھنے کے ملکہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ایک بالا تر ملکہ ہمارے پاس موجود ہے، ملکہ نفسانی بنام عصمت۔ بعض آپ کو ممکن ہے کہ یہ قول شیعہ کتب میں بھی مل جائے، لیکن ایک قول ہمارے پاس بہرحال موجود ہے۔ عصمت یعنی ملکہ، اس ملکے کی وجہ سے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، قباحتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ تمام میں ایک نقطہ مشترک دیکھ رہے ہیں، وہ ہے گناہوں سے اجتناب، قباحتوں سے اجتناب اور ترک اطاعت سے اجتناب۔
تیسرا قول یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی اتباع میں اکثر بیشتر ان کے شاگردان نے یہ اٹھایا. انہوں نے کہا علامہ طباطبائی نے عصمت کا یہ معنی المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 5 صفحہ 78 نمبر صفحہ میں پوری بحث کی ہے. کلام فی معنی العصمہ پورا موضوع انہوں نے قائم کیا اور قرآنی ادلہ لے کے آئے ہیں عصمت کے معنوں کو بیان کرنے کے لیے. علامہ طباطبائی کی نظر میں عصمت ایک قسم کا نوع علم ہے. وجود پیغمبر میں یا وجود معصوم میں ایک نوع علم ہے. اس علم کی وجہ سے وہ معصیت سے دور رہتا ہے، وہ ترک اطاعت سے دور رہتا ہے. اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ الامر الذی تتحقق بہ عصمت، وہ امر جس کی وجہ سے عصمت متحقق ہوتی ہے، نوع من العلم، وہ علم کی ایک نوع ہے. یمنع صاحبہ عن التلبس بالمعاصی والخطا، کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، منع ہو جاتا ہے کہ وہ معصیت کو انجام دے یا خطا کو انجام دے. پھر اس کے ضمن میں وہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے اخلاقی اوصاف دیکھے ہوں گے، مثلا شجاعت ہے تو شجاعت کا ہونا بزدلی کے آثار کے ظاہر ہونے سے معنی بن جائے گا. سخاوت آپ کے وجود میں ہے تو کنجوسی کا اثر آپ کے وجود سے صادر نہیں ہوگا. یہ مرتبہ علم وہ کہتے ہیں کہ ان علوم سے جدا ہے جو آپ کو معلومات کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں. حواس کی مثلا ہم ابھی پڑھتے ہیں حوزہ علمیہ میں تو معلومات ہمارے پاس آتی ہیں. یہ علم کی انواع جدا ہیں اور عصمت کا جو سبب بنتا ہے علم وہ جدا ہے. پھر علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصمت کا سبب وہ علم بنتا ہے جو یا وحی سے حاصل ہوا ہے، یعنی وحی کی وجہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ نبی کو معصوم بنا دیتی ہیں، اور اتنا محکم طور پہ وہ علم نفس میں صلاحیت کرتا ہے کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ معصیت کی طرف میلان بھی پیدا کرے، وہ ترک اطاعت کی طرف میلان بھی پیدا کرے. اسی طرح الہام ایک سبب بنتا ہے. الہام کی وجہ سے ایسا علم جنم لیتا ہے انسان میں کہ وہ معصیت کو انجام نہیں دیتا، وہ ترک اطاعت کو انجام نہیں دیتا. یہ ہمارے پاس تیسرا قول. اور چوتھا قول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح چہل حدیث، اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے، حدیث نمبر 41 میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. وہ امام خمینی کے قول کا بھی خلاصہ بیان کر دیا جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نفس پاکیزہ وہ مشاہدہ حضوری کرتا ہے، حضوری طور پہ مشاہدہ حقائق کا کرتا ہے، تو اس حضوری مشاہدے سے ایک یقین کامل و اطمینان تام حاصل ہوتا ہے. جب یہ یقین کامل و اطمینان تام حاصل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اضطراری طور پہ، نہ کہ اختیاری طور پہ، اضطراری طور پہ عصمت کا آپ کو ایک عصمت حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصمت کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، جبلی عمل نہیں ہے، فطری ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ حضوری کیا جائے تو یقین تام حاصل ہوتا ہے، اور جب یقین تام حاصل ہوتا ہے تو عصمت حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ قلب میں شک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر شک نہیں ہے تو پھر عصمت ہے. اس لیے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کو، انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو اصلاً ان کے قلب میں شک صلاحیت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جب شک صلاحیت نہیں کر سکتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معصوم ہیں. یہ 4 قول ہو گئے، لیکن آپ نے ان سب اقوال میں مسلسل یہ دیکھا کہ مشترک معنی کیا نظر آ رہا ہے، معصیت سے اجتناب و ترک طاعت. صحیح، اطاعت کو ترک کرنے سے اجتناب، اطاعت کو ترک کرنے سے اجتناب، یہ عصمت کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس آیت کے بارے میں. آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک تو ہمارے پاس مختلف آیات میں وارد ہوا ہے، شیطان اور ابلیس کی جو گفتگو ہے اس کے پر اگر آپ دقت کریں تو سورہ حجر آیت نمبر 42 سے میں آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتا ہوں. 2 جگہ قرآن کریم نے 2-3 جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ابلیس کو راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، رجیم قرار دیا اور کہا کہ لعنت ہے تیرے اوپر الی یوم الدین، تو اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے. تو اللہ نے ابلیس کو کیا دے دی؟ مہلت دے دی. جب ابلیس کو اللہ نے مہلت دی تو کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو اغوا کروں گا، بالکل اسی طرح کما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے اغوا کیا ہے میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. پھر فوراً اعتراف کیا ابلیس نے، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں،
مخلص اخلاص سے یعنی جنہوں نے کسب کیا اخلاص کو، یہ جدا ہیں مخلص جن کو خالص کر دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں۔ یہ جو آیت کے تناظر میں بات چل رہی ہے تو مخلص کا سب سے پہلا مصداق کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام ہوں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں پر کوئی گناہ کر لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام غیر معصوم قرار پا جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ شیطان نے بھی اعتراف کیا، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہیں تیری سلطنت ان کے اوپر نہیں چلے گی، وہ تیری مملکت کے دائرے میں نہیں آئیں گے، تیری ولایت ان پر نہیں چلے گی۔ الا من اتبعک من الغاوین، یہ جو اغوا ہونے والوں میں سے تیری پیروی کرتے ہیں وہ تیری ولایت میں آ جائیں گے، بقیہ نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن کریم نے بات سورہ اسراء میں آیت نمبر 65 میں بھی کی، اور سورہ صاد آیت نمبر 83 میں بھی ابلیس کا یہ بیان آیا اور مخلصین کو خارج کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی عصمت پہ قرآن کریم کی یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل بھی ہے اجتباہ ربہ، کہ ان کے آدم کے رب نے آدم کو چن لیا۔ بہرحال قرآن کی متعدد آیات ہم لا سکتے ہیں کہ جس سے انبیاء علیہ السلام بالخصوص آدم علیہ السلام کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت پہ آ جائے، مقدمہ ہمارے لیے تیار ہو گیا، عصمت ضروری ہے۔ نمبر 2، عصمت کا معنی ٹھیک ہے اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن نقطہ مشترک سب ان اقوال میں کیا ہے کہ معصیت اور گناہ سے اجتناب کرتے ہیں اور اطاعت کو ترک نہیں کرتے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی آیات میں سیاق کے اعتبار سے پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام معصوم ہیں۔ سوال یہ جو آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ادھر دو کلمات ایسے ہیں کہ جو عصمت کے نظریے سے ٹکراتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے معصیت عصا، اور دوسرا کلمہ ہے غوا۔ اس کے پہلے لغوی معنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں۔ عصا عصیان والمعصیہ، ابن فارس نے المعجم المقاییس اللغہ میں لکھا ہے کہ جب دودھ بچہ چھوڑ دیتا ہے جانور کا، اپنی ماں کا دودھ چھوڑتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیچھے چلنے سے کو ترک کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کی اتباع ترک کرتا ہے اسے کہتے ہیں عاصی۔ اسی لیے مفردات راغب نے لکھا کہ عصیان کا مطلب ہے اذا خرج عن الطاعہ، اطاعت سے خارج ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ معصیت۔ لغت میں سب نے یہی لکھا ہے، یہ دو لغت کے حوالے کافی ہیں۔ عرف خاص میں آپ آ جائیں، عرف خاص میں تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الطائفہ، لکھتے ہیں کہ اسی آیت کے ذیل میں معناہ خالف ما امرہ اللہ بہ، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کہ اس کی مخالفت کی آدم نے، فخاب ثوابہ، اور ان کا ثواب جو ہے وہ چلا گیا، برباد ہو گیا۔ والمعصیت مخالفت الامر، یہ امر کی مخالفت کرنا ہے، سواء کان واجبا او ندبا، چاہے وہ امر واجب ہو یا مستحبی امر ہو۔ یا طبیان میں جلد نمبر 7 صفحہ 217 سورہ طہ آیت نمبر 121 کے ضمن میں یہی کلام مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع البیان میں نقل کیا، کوئی لفظ بھی نہیں تبدیل کیا، اور یہی والی بات تفسیر میزان سے بھی پتہ لگتی ہے۔ اور اسی کا تذکرہ تنزیہ الانبیاء میں سید مرتضی علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ آغاز میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے الجواب یقال لہم اما المعصیہ، جہاں تک معصیت کا تعلق ہے فہیہ مخالفت الامر، وہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی مخالفت کیا کہلائے گی؟ معصیت۔ والامر من الحکیم تعالی قد یکون بالواجب وبالندب معا، اور حکیم تعالی کی جو مخالفت ہے وہ مستحب اور واجب ہر دو میں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایک جواب تذکرہ کیا۔ فغوا، غوا کا معنی یہ ہے کہ رشد اور ہدایت کے خلاف ہونا، اکثر بیشتر نے یہی معنی ذکر کیا ہے، کیونکہ غوا یعنی ہدایت سے یعنی رشد سے، رشد کہتے ہیں حقیقت کے مطابق ہونا، اس کے برخلاف چلنے کو کہتے ہیں غوا۔ اب ہدایت حقیقت کے عین مطابق ہے، اگر آدم علیہ السلام حقیقت کے مطابق نہ چلیں تو یہ معصیت اور غوا دونوں ہی جنم لے گا۔ لہٰذا اس آیت میں دو ایسے الفاظ ہیں۔ یہ بات ہماری یہاں پہ تمام ہوئی کہ یہ آیت نظریہ عصمت سے ٹکرا رہی ہے۔ اب ہم آ جائیں آگے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو جم کیسے کیا جائے۔ اس جم کی کوششیں علماء نے مختلف کی ہیں۔ بعض تو اہل سنت علماء انہوں نے واضح آدم علیہ السلام کے گناہ کا نظریہ اختیار کر لیا۔ ہمارے پاس یہاں پہ علوم مختلف ہیں، جم کی اگر ہم کوشش کریں، ایک ہے علماء کلام نے اپنے روش کے مطابق چلے اور انہوں نے قرار دیا کہ جب عقل اور نقل ٹکرائیں تو تعویل کہاں پہ توجیہ کس کی جائے گی، عقل کی یا نقل کی؟
یہ متفقہ مکتب تشیع میں علماء کلام کا نظریہ رہا ہے کہ نقل کو توڑ موڑ کے کس کے نیچے لے آئیں گے؟ عقل کے. لفظ توڑ موڑ کے اس لیے بیان کیا کہ بعض تعویلات اصلاً قابل قبول نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے ماتحت لانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا کلامی تعویل کسے کہتے ہیں کہ عقل کے مطابق آپ اسے کر دیں. اچھا، ہم آ جاتے ہیں علم کلام کے بعد علم حدیث کی طرف. علم حدیث سے استفادہ کیا گیا ہے روایات اہل بیت علیہم السلام ہیں، لیکن اکثر بیشتر اس کے ضمن میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ ضعیف السند ہیں. اور علم کلام میں اور علم حدیث میں اور اسی طرح اصول فقہ خصوصاً رسائل فرائد الاصول جو ہم پڑھتے ہیں اس میں پوری بحث ہے کہ اصول دین میں کون سی چیز دلیل بن سکتی ہے. تو وہاں پہ یہ ثابت کیا جاتا ہے عقلی برہان، جسے آپ منطق میں برہان منطقی کہتے ہیں، وہ دلیل بن سکتی ہے. نمبر 2، خبر متواتر دلیل بن سکتی ہے. نمبر 3، وہ خبر جو محفوف بالقرینہ ہے، یعنی قرائن کی وجہ سے آپ کو اس خبر کے صادر ہونے کا یقین ہو گیا، وہ دلیل بن سکتی ہے. لیکن ایک صحیح سند روایت ہے، آپ نے الکافی کھولی، روایت ہے صحیح سند، سارے رجال اس کے موجود ہیں، ثقہ ہیں. آیا یہ روایت ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ علماء کلام کہتے ہیں کہ نہیں، خبر واحد ظنی ہے. وہ جو یقین مفید للیقین ہو فقط دلیل بن سکتی ہے. اور اگر روایت ضعیف ہو اس سے عقیدہ بنا سکتے ہیں، اس سے تو اصلاً عقیدہ نہیں بنا سکتے. پھر یہ تفصیلی بحث کی گئی کہ آیا عقائد کے اندر ہم یہ بحث کر سکتے، عقائد میں ہم خبر واحد صحیح سند ہو تو روایت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ فرائد الاصول میں ایک تفصیلی بحث ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر واحد اگر صحیح سند بھی ہو تو وہ ظنی ہے، اور ظنی چیز عقائد میں حجیت نہیں رکھتی. نمبر 2، اگر ضعیف ہو وہ تو بالکل ہی حجیت نہیں رکھتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں فروعات اصول دین، یعنی اصول دین کی جو جزیات ہیں اس میں آپ خبر واحد صحیح سند ہے تو استدلال کر سکتے ہیں. اب آ جائیں وعصا آدم و ربہ فغوا. اس کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں اس میں 2 مسائل ہیں، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ چند روایتیں بیان کر کے اس مسئلے کو گھما پھرا کے پیش کر دیا جائے. پہلی چیز ہے کہ ان میں سے اکثر بیشتر روایات کیا ہیں؟ ضعیف السند ہیں. آپ کیسے عقائد میں اس کی حجیت ثابت کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، وہ جو روایت ہیں، آپ جو بھی روایت لائیں گے اس سے ایک حصہ اگر آپ کے موقف کو ثابت کر رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ اہل سنت کے موقف کو ثابت کر دیتا ہے. وعلیکم السلام. جیسے امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت ہے، امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، عیون اخبار رضا میں روایت ہے، امام نے اس میں فرمایا کہ وہ زمین کے اوپر تھوڑی معصیت تھی، وہ تو اس دوسرے جہان میں معصیت تھی، یعنی زمین پر معصیت نہیں تھی. وہ آدم علیہ السلام نے زمین پر معصیت نہیں کی، کسی اور مقام پر معصیت کی. سوال یہ جو کسی اور جگہ پہ معصیت کی، وہاں معصیت سرزد ہوئی یا نہیں؟ یہ تو اہل سنت کا نظریہ ثابت ہو جاتا ہے. اس سے تو معصیت ثابت ہو گئی. پھر غور کریں آپ کہ اگر آدم علیہ السلام نے زمین پر معصیت نہیں کہیں اور معصیت کی تو معصیت تو ثابت کر دی نا آپ نے. اور اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں زمین پہ نہیں انہوں نے معصیت کی. اس لیے آپ جو روایات لائیں گے وہ آپس میں اس طور پہ ٹکراتی ہیں، وہ آپ کے لیے مسئلہ حل نہیں کرتی کہ آپ روایات کے ساری روایات کا اوپر نیچے سیاق سبات چھوڑ کے ایک چھوٹا سا پہلو لے لیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت قلیل ہے. وَإِلَّا اس ضمن میں 2 سے 3 یا 4 روایتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ولی، اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت سے آیا وہ نظریہ جو علماء کلام بیان کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ روایات اہل بیت علیہم السلام سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہوتا. ہم آ جاتے ہیں قرآنی روش کے تحت. قرآنی روش میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، اور یہی آج کے ہمارے علماء معاصر نظریہ بھی موجود ہے. اس کو تھوڑی تفصیل چاہیے، ویسے تو یہ بہت طویل ایک کلام ہے، میں صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کر کے بات ختم کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو آغا جواد نقوی صاحب نے بات کی تھی وہ سب سے دقیق ہے، وہ سب سے بہترین بات انہوں نے کی. اور وہ یہی ہے کہ اگر تم سے بھائی جم نہیں ہوتا تو توقف کرو، تم اس میں اپنی آراء نہ بیجا پیش کرو اور متشابہ قرار دے کہ اللہ اور راسخون فی العلم کی طرف اسے پلٹا دو. آئیں اس میں ہم دیکھیں کہ یہ کیسے معاملہ ہے. قرآن کریم میں واضح قرآن نے کہا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں قرآن کریم کی آیات 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. اور جو ٹیڑھے دل والے فتنہ چاہتے ہیں اور
وہ تعویل کا پیچھا کرتے ہیں، خود ساختہ تعویل کا، اور یہ تعویل کو ہی نہیں جانتا سوائے اللہ اور راسخون فی العلم، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اہل سنت اللہ کے بعد وہ توئیں ڈال دیتے ہیں وقف، اور والراسخون فی العلم کو مبتدا قرار دے کے الگ سے جملہ اسمیہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن مکتب تشیع طویل بحث بھی کیا، اور حق بھی یہی ہے کہ راسخون فی العلم کا عطف اللہ کے اوپر ہے، اور علامہ طباطبائی نے بڑی بہترین دلیلیں پیش کی ہیں کہ اگر اللہ ہی کے علم میں ہوتا اور غیر اللہ کے علم میں نہ ہوتا تو پھر تو متشابہات سے تعویل کبھی بھی نہ آشکار ہوتی، پھر کون آشکار کر سکتا؟ اور راسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے؟ جن کے وجود میں علم راسخ ہو، اور وہ اللہ کی عنایت والا ہی علم ہو سکتا ہے، دوسرا علم تو راسخ اس طرح نہیں بنتا۔ اس لیے راسخون فی العلم کا عطف اسم جلالہ کے اوپر یہی صحیح نظریہ ہے۔ آئیں اب ہم قرآن کی آیات میں متشابہ کسے کہتے ہیں؟ متشابہ خود لفظ متشابہ آج کر دیا گیا ہے، اس کے معنی ہی صحیح طرح سے نہیں پتا کہ متشابہ کسے کہتے ہیں، محکم کسے کہتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ تشبیہ کا اسلوب ہو، وہ محکم ہے آیت، مجاز ہو، وہ محکم ہے آیت، تمثیل بیان کی گئی ہو، محکم ہے آیت۔ متشابہ کا جو معنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ مبہم ہے، یہ علماء نے تکراراً شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا، متشابہ اور مبہم میں فرق ہے۔ مبہم وہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کا معنی ہی نہیں معلوم ہو رہا کہ ہے کیا، مجمل ہے، لفظ کا معنی ہی نہیں پتہ لگتا۔ متشابہ اسے نہیں کہتے کہ مبہم کو، متشابہ کہتے ہیں لفظ کا معنی آشکار ہے، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے اس کا معنی، لیکن جو ظاہر معنی ہو رہا ہے وہ آپ کو ایک شبہ میں ڈال رہا ہے، وہ آپ کو اشتباہات کا شکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ بول کے یہ والا معنی ظاہر لیا ہے یا دوسرا معنی مراد لیا ہے، اور آپ شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ شبہ میں، جس آیت میں بھی آپ شبہ میں پڑ جائیں، وہ متشابہ کہلائے گی۔ آیا متشابہ کے آیات کا کوئی عدد علماء نے بیان کیا یا معیار بیان کیا ہے؟ معیار علماء نے بیان کی ہے، اس لیے کوئی شیعہ سنی کتب میں تعداد ناسخ منسوخ کی طرح بحث نہیں ہے کہ یہ سب آیات متشابہ ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک فرد کے لیے متشابہ ایک آیت ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو، کیونکہ وہ بندہ متشابہ اپنے کم علمی کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ مثلا کیا اللہ کے لیے کوئی آیت متشابہ ہے؟ نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متشابہ ہے؟ نہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے متشابہ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح انہوں نے جن کو تعلیم دے دی تعویل کی، ان کے لیے متشابہ رہے گی؟ جب تعویل کا علم آگے پھر تو متشابہ نہیں ہے۔ لہذا متشابہ اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک اس میں معنی مراد الہی نہ پتہ لگ رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے، آپ شبہ میں گرفتار اس کے اندر ہو جائیں۔ اس لیے مثلا میں ایک مثال دے کے اس آیت کی طرف آتا ہوں، اور پھر آخری نقطہ بیان کر کے گفتگو انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی بحث کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے۔ اس کے ضمن میں دو تفاسیر کی طرف ضرور مراجعہ کریں۔ ایک ہے مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن سید عبدالعلی سبزواری، کہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے محکم اور متشابہ کے معنی ذکر کیے ہیں، اتنا خوبصورت مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آیا۔ اور دوسرا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے ضمن میں ذکر کیا، اور مثالیں دی علامہ طباطبائی نے۔ مثالوں میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثالیں دی ہیں۔ مثلا میں اسی کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب آپ ید سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ ہاتھ، ید۔ اب اس جگہ پہ آیت میں ید کا معنی ظاہر نہیں ہو رہا، یا معنی ظاہر ہے آپ کے لیے؟ اگر ظاہر نہیں ہو رہا مبہم ہو جائے گی، مجمل ہے یہ آیت۔ لیکن اگر، کیونکہ مجمل کے مقابلے میں مبین آتے ہیں، اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں، یہ علم تفسیر میں بھی یہ اصطلاحات آتی ہیں، لیکن ادھر معنی ید کا معنی روشن ہے یا نہیں؟ لیکن جو معنی روشن ہے وہ تجسیم کا نظریہ ذکر کر رہا ہے، یعنی ٹکرا رہا ہے اس سے یا نہیں؟ مجسمہ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جسمانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، تجسیم اس سے لازم آ رہی ہے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جاء ربک، آنا جانا وہ جسم کی ہے خصوصیت یا نہیں ہے؟ جسم کی خصوصیت ہے۔ اس سے کیا لازم آ رہا ہے؟ آیت کا ظاہر کا معنی تو ظاہر ہے، لیکن یہ جو ظاہری معنی کس سے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جسم نہ ہونے کے نظریے سے ٹکرا رہا ہے۔ اب جب یہ ٹکرا رہا ہے تو آیت کیا بن جائے گی؟
متشابہ. آپ کہیں گے میں کون سا معنی لوں؟ یہاں پہ آیت کہہ رہی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، ادھر سے نظریہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، وہ جسم نہیں رکھتا، محتاج جسم نہیں ہے، اجزاء کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اچھا اس طرح شبہ پیدا ہو رہا ہے اس آیت سے. آیت قرآن کہتا ہے پھر رک جاؤ، توقف کرو، تمہارے لیے متشابہ تعویل لے کے آؤ. آپ قرآن کریم میں توحید کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں آپ کو کئی آیات مل جائیں گی. الی ربھا ناظرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوش و خرم چہرے اس دن دیکھ رہے ہوں گے. کدھر؟ الی ربھا، اپنے رب کی طرف. صحیح ہے، نگاہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اس طرح ظاہری آنکھوں سے؟ آپ کہیں گے یہ ظاہری معنی ٹکرا رہا ہے. یا تو آپ اب تشابہ کیسے دور کریں گے؟ یا تو اس کلام میں آپ نے مطلب نہیں صحیح لیا اس لیے تشابہ پیدا ہو رہا ہے، یا اس کا جو معنی ہے وہ دقیق تر ہے اور آپ کے لیے اس کا فہم مشکل ہے. بہرحال تشابہ پیدا کہاں پہ ہو جائے گا؟ جو آپ کو شبہ میں آیت ڈال دے. ہر وہ آیت، یہ معیار قرآن کریم میں موجود ہے اور علماء نے یہ ہر نسبی طور پہ قرار دیا ہے. متشابہ نسبی ہے، سب کے لیے برابر نہیں ہے. ممکن ہے ایک آیت کسی کے لیے متشابہ ہو، اگلے کے لیے محکم ہو. آج عصا وعصا آدم ربہ فغوا، یہاں پہ عصا کا کیا معنی ظاہر نہیں ہے ہمارے لیے؟ عرف عام ہو عرف خاص سب میں ایک ہی معنی کیا گیا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. غوا کا معنی کوئی اور کیا گیا، سب جگہ ایک ہی ہے. یہ جو اس طرح ہمارے بعض طلاب نے ذکر کیا ہے وہ واقعاً انہوں نے شاید عجلت سے کام لیتے ہوئے کہ کتابوں کا مراجعہ نہیں کیا اور گلی محلے کا ایک معنی کہہ دیا اور ایک غیر گلی محلے کا معنی، کہ اصلاً کتابوں میں معصیت کا اس خلاف کوئی معنی موجود نہیں ہے. لیکن یہ معنی نظریہ عصمت سے ٹکراتا ہے یا نہیں؟ آپ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم میں توقف کرتے ہیں، ادھر کیوں نہیں کر رہے پھر؟ اور یہی آغا جوان نقوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ادھر اگر تمہیں وہ ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے اور جم نہیں ہوتا تو پھر بھائی متشابہ آیت تم پلٹا دو. اللہ اور راسخون فی العلم کی طرف قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں اور آیات متعدد ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض جوانب سے ایک آیت متشابہ ہو جائے، بعض جوانب سے محکم ہے. مثلا جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بچے کو قتل کیا یعنی جناب خضر نے، آپ جانتے ہوں گے واقعہ تفصیلی. اب موسیٰ علیہ السلام ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس کی کیا وجہ، ان کے لیے وہاں پہ شبہ پیدا ہو گیا یا نہیں؟ اس شبہ کی وجہ سے وہ اعتراض کر بیٹھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ تم نے پہلے کہا تھا کہ تم اعتراض نہیں کرو گے. اب واقعہ ہوا اور یہ تمام امور انجام پائے، اس اعتبار سے محکم ہے، لیکن اس اعتبار سے متشابہ ہے کہ آیا ہم بچے کو اس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ مثلا ہمارے بچے معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں؟ آپ کا 4 سال کا بچہ وہ 1-2 لگائیں اسے، پھر وہ حیران پریشان، پھر 2 اور لگائیں، وہ کہ یار کیوں مار رہے ہیں مجھے؟ کہیں گے تم 15 سال کے بعد کوئی نہ کوئی گناہ کرو گے، میں اس کی سزا میں تمہیں مار رہا ہوں، اس طرح مارنا ٹھیک ہے؟ لیکن ادھر تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا کہ یہ آگے نافرمان بنے گا. اس اعتبار سے متشابہ آپ نہیں لے سکتے. اسے لیں گے تو ہم ظالم قرار پائیں گے کہ بچوں کو مارنا شروع کر دیں کہ تو نے گناہ تو کرنا ہے، مجھے پتہ ہے. کہیں گے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کرنا ہے گناہ. تو ہم سزا اس طرح نہیں. متشابہ بعض ممکن ہے بعض اعتبار سے محکم ہو، اگلے اعتبار سے متشابہ ہو، وہاں پہ توقف کریں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کو بتنگڑ بنا کے اس طرح سے گھما پھرا دیا جائے. آخری نقطہ اور اس میں انشاءاللہ ہم بات تمام کرتے ہیں، وقت اذان ہے، کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن کریم کا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے جو قرآن نے واقعہ ذکر کیے ہیں وہ 3 مرحلے ہیں. ایک ان کی خلقت کا ہے واقعہ، ایک ان کی جنت کا واقعہ، اور ایک کرۂ ارض کے اوپر اترنے کے بعد کا واقعہ. شدید اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے یہ جو خلقت کا واقعہ قبل از جنت، آیا وہ وقوع پذیر بھی ہوا یا نہیں؟ وہ وقوع پذیر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. ہاں ایک بہت بڑی جگہ تھی، سب فرشتہ اکٹھے ہوئے، آدم علیہ السلام کو لایا گیا، اللہ نے کہا سب سجدے کر دو. ابلیس اکڑ گیا کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، یہ مٹی سے بدبودار مٹی سے بنا ہے کہ میں اسے سجدہ کر دوں. تو اللہ نے کہا کہ تو نکل جا، دفع ہو جا، رجیم ہے، لعنت ہے تجھ پہ. اس نے پھر منتیں کی، مجھے مہلت دے اللہ، دے دے ایک وقت کے لیے. کہا کہ تجھے الی یوم یبعثون مہلت دے دی گئی. آیا کوئی اس طرح کا واقعہ عملاً ہوا کہ آدم کو سب نے سجدہ کیا ہو؟ ہمارے علماء قائل ہیں کہ یہ تمثیل ہے، کوئی واقعہ پیچھے، یعنی 3 قول ادھر بنتے ہیں.
ایک قول یہ ہے کہ جتنے قرآن کے واقعات ہیں اور قصص ہیں وہ سارے کے سارے تخیلاتی ہیں، کیونکہ خیالی طور پہ آپ ایجاد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلا آپ نے بچے کو ہدایت کرنی ہے، بچے کو بتانا ہے کہ کوئی تمہاری تعریف کرے نا تو اس کی تعریفوں میں مت آ جانا، تو اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک لومڑی تھی، ایک کوا تھا، کوے کے چونچ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، تو لومڑی نے تعریفیں شروع کر دیں اور وہ پھر آخر گری گیا، اس نے کہا تمہاری آواز کتنی اچھی ہے، میں صرف آواز سننے تو آئی ہوں۔ اب یہ واقعہ خود گھڑا یا نہیں گھڑا، لیکن اس میں ایک سبق ہے، لہٰذا سبق کے لیے واقعات گھڑے جاتے ہیں، عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شرعی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو ایک نظر یہ ہے کہ سارے قرآن کے واقعات اس طرح سے گھڑے گئے ہیں، اختراع کیے گئے ہیں، پیچھے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ اہل سنت میں قول پایا جاتا ہے، مکتب تشیع الحمدللہ اسے پاک اور منزہ ہے کہ احمد خلف اللہ کے نام سے ایک مفکر گزرا مصر میں، اور اس نے اپنے استاد کی پیروی کی۔ اس حوالے سے اس نے طویل ایک کتاب لکھی، نیٹ پہ موجود بھی ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ عیب اس میں کوئی نہیں ہے، ہدایت کا کام اللہ نے کرنا ہے اور ہدایت پہنچانی ہے، تو واقعات اللہ تعالیٰ نے اختراع کیے، اور پھر اس نے قسمیں 2-3 قسمیں بیان کی ہیں واقعات کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کے سارے واقعات حقیقت ہیں اور حقیقت میں رونما ہوئے ہیں، اور جو رونما ہوئے ہیں ان میں ہدایت والے جوانب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے پیرائے میں ذکر کر دیا، اس لیے جتنے واقعات ہیں وہ سارے رونما ہوئے ہیں۔ یہ اکثریت شیعہ سنی کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض ایسے واقعات سارے حقیقت ہیں، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جنہیں تمثیلی زبان میں بیان کیا گیا۔ تمثیلی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اب تمثیل کے آیت اللہ جوادی عاملی نے 6 معنی کیے ہیں، ان 6 معنی کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آغا جوادی عاملی اگر ایک بات کریں سب اسے قبول کر لیں، علامہ طباطبائی بات کریں سب قبول کر لیں۔ علمی دنیا میں استدلال کے ذریعے سے آپ اس میں بات کریں گے۔ تمثیل سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے ایک معقول چیز بتانی ہے، عقلی چیز ہے، اسے آپ حسی امر میں ذکر کر دیتے ہیں جس سے وہ بات سمجھ جاتا ہے، صحیح ہے۔ مثلا آپ نے بیان کرنا ہے کہ انسانی روح ہوتی ہے اور روح کے اندر بڑی طاقت بھی ہے اور اسی کے اندر سب چیزیں بھی ہیں، آپ اس کو یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے تشبیہاً مثلا ہوا سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ دیکھو ہوا ہر جگہ بھی ہے، اس کے اندر یہ طاقت بھی ہے، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں، تو یہ تشبیہ کا اسلوب کہلائے گا۔ اسی طرح تمثیل ہے، تمثیل میں کئی چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک اور امر کے ساتھ، اگر تشبیہ کا یہ ایک معنی لیا جائے۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 جگہ پہ المیزان میں، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اسی طریقے سے، اور دیگر اہل سنت علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو جنت سے آنے والے سے پہلے والا واقعہ ہے، اس واقعے میں وہ اس دنیا کے اندر حقیقتاً رونما نہیں ہوا، بلکہ وہ فطرت کی زبان بولی گئی ہے، صحیح ہے۔ اور فطرت کی زبان قرآن کریم نے کئی جگہ تمثیلی زبان استعمال کی ہے، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ آیت کریمہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پر اور پہاڑوں پہ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں اسے اٹھا سکتے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کیا ہے اٹھا لیے، إِنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ کیا ہے ظلم اور جہالتوں میں پڑا ہوا انسان ہے۔ اب یہاں پہ کیا واقعاً ایسا ہوگا سب پہاڑ ایک جگہ اللہ کے سامنے آ گئے، زمین آ گئی اور آسمان زمین اور پہاڑ آ گئے اور اللہ نے یوں امانت پیش کی خلافت الہی؟ نہیں، یہاں پہ ہے کہ قدرت کی بات ہے کہ پہاڑ کہتے ہیں ہمارے پاس قدرت ہی اصلاً نہیں ہے کہ ہم اسے اٹھا سکیں، زمین کہتی ہے میرے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ میں اٹھا سکوں، اختیار نہیں ہے میرے پاس، لیکن انسان کو اللہ نے خلق ایسا کیا وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا آغاز ظلمتوں اور جہالتوں سے ہو رہا ہے، وَإِلَّا فطرت میں اللہ نے اس کی قدرت دی ہے، اس کو تمثیل کی زبان اس لیے دی کہ سمجھ سکے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اے بنی آدم تیرا دشمن ہے اس دنیا میں، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس دشمن کو دشمن بنا لو، وہ ابلیس ہے، فرشتے تیرے سامنے عاجز ہیں، عقل کا تعلق وہ ہے فرشتوں سے، اور شہوات نفسانی کا تعلق ہے شیطنت سے، شیطنت غالب آ گئی تو شیطان بن جائے گا، عقل کو تو نے غالب کر لیا، ملائکہ تیرے سامنے عاجز ہو جائیں گے، اور تو خلافت الہیہ کے لیے خلق کیا گیا کہ اس کی کوشش اور تگ و دو کر۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل کی زبان ہے، علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی عاملی یا دیگر، اس میں بڑی بحث ہے تمثیل کے پھر کون سے معنی، قرآن کی تمثیلات
یا مثالیں، قرآن کی مثالیں، اس کے اوپر باقاعدہ کتب ہیں اور تفصیلی ایک بحث ہے۔ جنت کی بات آ جائیں، جنت میں بھی بعض علماء نے ہمارے کہا کہ تمثیل ہے، کوئی اس طرح جنت شنت نہیں تھی۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا، خصوصاً ملا صدرہ اور ابن عربی تو بڑی شدت سے قائل ہیں، اور یعنی انتہائی تعجب کی بات ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ اسی موضوع کے اوپر اپنی ویڈیوز جو ہیں عکس بندی کرائی اور اس کو انہوں نے نشر کیا، وہ فلسفہ عرفان ہی کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے ساری عمر یہ پڑھا ہے، لیکن ملا صدرہ اور ابن عربی کی رائے نہیں پڑھی۔ ملا صدرہ اور ابن عربی دونوں قائل ہیں کہ نہ جنت والا واقعہ رونما ہوا حقیقت میں، اور نہ اس سے پہلے والا واقعہ رونما ہوا، وہ زمین کے اوپر ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا۔ لیکن ہمارے بعد آیت اللہ جوادی عاملی قائل ہیں کہ جنت کا واقعہ حقیقت رکھتا ہے، وہ تمثیل نہیں ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کی بعض ممکن ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ تعبیرات سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے برزخیہ ممثلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ وہ ایک تمثیلی اس میں صورت موجود ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ اگر ہم جنت کو تمثیلی مان لیں تو پھر فعصى آدم ربہ فغوا کہاں جائے گا؟ وہ تو کوئی معصیت نہیں ہوئی۔ اس لیے علامہ طباطبائی کی بعض تحریروں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ علامہ کی نظر میں اس طرح کی وہ تمثیل ہی تھی، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس لیے انہوں نے المیزان میں لکھا ہے کہ جنت سے مراد جنت الاعتدال ہے، سوآتہما سے مراد سوآت الحیات ہے، یعنی وہ جنت سے مراد کیا ہے؟ یہ اس دنیا میں آپ کا عدالت اور میانہ روی کے ساتھ رہنا، اعتدال کے ساتھ رہنا، یہ جنت مراد ہے، یہ تمثیل ہے اس سے۔ سوآت سے کیا مراد ہے کہ اس زندگی کی ذلتیں مراد ہیں۔ اچھا فلاں سے کیا مراد ہے؟ شیطان نے وسوسے ڈال دیے تو اس سے مراد ہے کہ اس دنیا میں بنی آدم کے اندر شیطان مزین کرے گا، سب چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کی کوششیں کرے گا۔ اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو فعصى آدم ربہ فغوا یہ ایک تمثیلی زبان بن جائے گی، اور یہ ہمارے ہاں ابھی بھی بحث موجود ہے، اور تازہ مباحث میں سے آپ خود مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کتب کا مقالہ جات بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں، اور بعض ہماری جو سائٹس ہیں، حوزہ علمیہ کی سائٹس ہیں، اس میں فارسی میں بہت خوبصورت مقالے اس کے اوپر موجود ہیں، جس میں انہوں نے کلامی نظر بھی لکھی ہے علماء کی، فلسفی نظر بھی ہے، عرفانی نظر بھی ہے، ادبی نظر بھی ہے، اور تفسیری نگاہ بھی لکھی ہے۔ اگر آپ اس سب کو جمع کریں تو اس وقت کیونکہ ملا صدرہ کے بعد ایک نئی روش ہمارے ہاں متعارف ہوئی، اور علامہ طباطبائی نے اس کو خوب اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اسی منہج کے اوپر کتابیں لکھیں، اور اسی منہج پہ شہید مطہری، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ مصباح یزدی، ان کی کتابیں آئیں، اور وہی حوزہ علمیہ میں منہج پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور وہ ہے جم کا نظریہ۔ اور جم کے نظریے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو فعصى آدم ربہ والی آیت کی مثال وہی بنتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر آپ کے لیے معصیت اور عصمت جم نہیں ہوتی، اور اگر جم ہوتی ہے تو کلامی تعویل کو آج کل سخت اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، وہ جو کلامی تعویل کا نظریہ کہ عقل کے ماتحت لانے کی ہر صورت میں کوشش کی جائے، اس کی بجائے اگر قرآن کی آیت ہے، ممکن ہے کہ عقل انسانی جو ہے اس کی وہاں تک پہنچ نہ ہو جو قرآن کریم وحی کے ذریعے سے بات بیان کر رہا ہے، لہٰذا ممکن ہے عود توقف کر جائے۔ لیکن اکثر بیشتر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ نے یہ ادعا کیا، اور یہ حقیقت کے قریب بھی بات لگتی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو ٹکراؤ نظر آتا ہے وہاں پہ اصطلاحات نہ سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ بات ایک ہی ہو رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی عقل کہتی ہے، جو عقل کہہ رہی ہے وہی عرفان اور شہود کہتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو دقیق در بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عصمت اور معصیت کا معنی آپ کے لیے قرآنی روش کے تحت نہیں آشکار اور واضح ہوتا، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو تعویلات اور توجیحات کے باب میں ادھر ادھر کی باتیں کریں، اسے متشابہ قرار دے کے اللہ اور راسخون فی العلم کی طرف پلٹا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔